بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اردو کا۔ یہ سبق جو ہے آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد کی ایک کتاب سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سبق کا نمبر ہے 6، اور ہمارا جو سیکشن اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے افسانوی ادب، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کتاب میں بات کریں تو آج ہم یہ والا سیکشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس والے سیکشن میں 1، 2، 3 جو ہے وہ افسانہ ٹائپ کے افسانے جو ہے وہ یا ناول سے جو ہے وہ چیزیں لے کے یہاں ڈالی گئی ہیں۔ تو میں نے ابتدائی کلاس میں آپ کو سمجھایا تھا کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ناول کیا ہوتا ہے، مضمون کیا ہوتا ہے، کہانی کیا ہوتی ہے۔ تو افسانے کے بارے میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی مصنف کوئی تحریر کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے احساس کا اظہار کرتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی بات لکھیں گے تو دراصل آپ اپنے احساسات کا اظہار کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ادب یا لٹریچر کیا ہوتا ہے، اپنے احساسات کی شدت کا جمالیاتی اظہار جو ہے وہ ادب کہلاتا ہے، لٹریچر کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو محبت ہے، آپ کو دشمنی ہے، آپ کو نفرت ہے، آپ کو ہمدردی ہے، آپ کے اندر ملک سے محبت کا احساس ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ سماجی جو رویے ہیں اس پر آپ غمزدہ ہو، یا کسی سماجی رویے پر آپ بہت خوش ہو، تو اس احساس کا جب آپ اظہار کرنے لگو گے تحریر کی شکل میں، اور وہ اظہار جمالیاتی ہو، خوبصورت اظہار ہو، تو اسے آپ کیا کہتے ہیں، لٹریچر۔ تو لٹریچر کی بہت ساری اصناف ہیں، اس میں سے ایک صنف ہے افسانہ۔ افسانے میں مصنف جو ہے وہ جب لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے احساسات کو بیان کرنے پر اس کی توجہ زیادہ رہتی ہے، نہ کہ وہ یہ سوچے کہ اس کو پڑھنے والے کیسے سمجھیں گے، پڑھنے والے کون ہیں، قاری کون ہے۔ تو دیکھو نا، اگر میں ایک کہانی لکھنے جاتا ہوں جس کے پڑھنے والے سارے بچے ہیں تو مجھے اب لحاظ کر کے لکھنا پڑے گا، وہی باتیں لکھنی پڑیں گی جو بچوں کے لیے مناسب ہیں، یا مجھے اس میں مثالیں ایسی دینی پڑیں گی جس سے بچے جو ہے وہ چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں خواتین کے لیے کوئی بات لکھ رہا ہوں تو پھر میں اس بات کا لحاظ کر کے لکھوں گا کہ عورتیں اس کو کیسے سمجھیں گی۔ اچھا، اگر میں قاری کا لحاظ کر کے اپنی بات لکھتا ہوں تو بعض اوقات میری بات جو ہے اس میں مجھے تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، مجھے اس احساس میں تھوڑا رد و بدل کرنا پڑتا ہے۔ تو افسانہ یہ نہیں ہوتا، افسانے میں قاری کو سامنے رکھ کر مصنف افسانہ نہیں لکھتا، بلکہ اس کا پورا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ وہ اپنے احساسات اور خیالات کو مناسب طریقے سے پیش کر دے، اور اس کے سامنے یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کو پڑھنے والے کون ہیں، کیا وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے، یا اس کو سمجھانے کے لیے مجھے اس کو آسان زبان میں پیش کرنا ہے یا پیش نہیں کرنا ہے، یہ اس کی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ وہ مسلسل اس احساس کی شدت کا شکار ہوتا ہے جس کو وہ بیان کرنے کے لیے اپنا قلم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں افسانہ۔ میں نے بہت سارے افسانوں کی مثال بھی آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس یہ جو افسانوی ادب کے نام سے یہاں 3 جو ہے وہ سبق ڈالے گئے ہیں، جس میں پہلا سبق ہے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا کہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ تو ہم اس پر آج بات کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس پیج نمبر 49 کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ہم تعارف کرا رہے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کا، ٹھیک ہے جی۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جو یاد رکھنے والی بات ہے ان کی خوبیوں میں سے، وہ یہ کہ اردو زبان کا پہلا ناول، ٹھیک ہے، تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے لکھا۔ اردو زبان کا پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے لکھا۔ اس ناول کا نام تھا توبۃ النصوح۔ آپ کو یاد ہے، ہم نے آپ کو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال 2 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے توبۃ النصوح پڑھایا ہے۔
تو یہ جو توبۃ النصوح ہے یہ دراصل ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا پہلا ناول ہے اردو کا. اردو میں اس سے پہلے قصہ کہانیاں بہت تھیں. باضابطہ ناول جو ہے وہ پہلی بار لکھا اردو میں ڈپٹی نذیر احمد نے. اچھا ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ڈپٹی نذیر احمد تھے یہ دراصل سر سید احمد خان کے ساتھیوں میں سے تھے, یا انہوں نے جو تحریک چلا رکھی تھی کہ ہم مسلمانوں کو علمی سطح پر بلند کریں گے, ان کی شعور پر کام کریں گے, انہیں غور و فکر کرنے اور آگے بڑھنے اور جدید تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کریں گے. یہ بات کس نے اٹھا رکھی تھی؟ سر سید احمد خان کی تحریک کا یہ مرکزی خیال تھا کہ مسلمان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں تعلیم میں, تربیت میں, اخلاق میں, سوجھ بوجھ میں, لہذا انہیں جو ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے. انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی سر سید احمد خان نے. اس تحریک میں پھر بہت سے لوگ آ کر ملتے چلے گئے. اس میں سے ایک نام ہے آپ کا ڈپٹی نذیر احمد کا. ٹھیک ہے, ڈپٹی نذیر احمد ایک عالم بھی تھے, ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے وہ دنیاوی علوم کے حاصل کردہ جج بھی تھے, یہ ڈپٹی بھی تھے, ڈپٹی کلیکٹر ان کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے, یعنی عمر ان کی کم تھی, تو ان کے پیرنٹس نے ان کو, جیسے ہمارے ہاں بھی پرانے زمانے میں ایسی تھا کہ سپارہ پڑھنے کے لیے خالہ کے گھر بھیج دیتے تھے, ملانی کے گھر بھیج دیتے تھے. مولوی صاحب, ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں اور ان کی بیگم صاحبہ ہوتی ہیں, ان کو کیا بولتے ہیں؟ ملانی. تو کسی کے گھر میں بٹھا دیا کہ بھئی آپ سپارہ وہاں جا کے پڑھا کرو. تو یہ بچپن میں سپارہ پڑھنے جس گھر میں جاتے تھے تو اس گھر میں وہ سپارہ پڑھانے والی خاتون ان سے گھر کے کام بھی لیتی تھی. یہ لے آؤ, جھاڑو دے دو, تھوڑے برتن کھنگال دو, ارے میرے منع کو سنبھال لو, صحیح ہے, جاؤ بچے کو جھولا دے کے آ جاؤ. تو پڑھاتی بھی تھی اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتی تھی. تو یہ جو بچپن میں ملانی کے پاس بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر انہوں نے جو گھریلو زندگی ہے اس کا بڑا قریب سے مشاہدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, عورتوں کے درمیان ان کا وقت زیادہ گزرا اس دور میں, اور جو خانگی زندگی ہوتی ہے اس کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. ایک تو یہ بات امپورٹنٹ ہے. دوسری امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ایک آدمی سے یہ متاثر ہوئے, وہ زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے. کیا تھے؟ ڈپٹی کلیکٹر تھے. تو ان کو بھی شوق ہوا کہ یہ بھی بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ ڈپٹی بنیں گے. اور انہوں نے بچپن میں ہی اپنے نام کے ساتھ, حالانکہ ڈپٹی تھے نہیں, چھوٹے سے ہی تھے, لیکن اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے تھے؟ ڈپٹی نذیر احمد لکھتے تھے اپنے نام کے ساتھ. اور جب یہ بڑے ہوئے اور بہت قابل ہوئے اور بعد میں پھر یہ ڈپٹی بن بھی گئے. تو یعنی جو بچپن میں ان کو شوق تھا وہ شوق انہوں نے اپنے عمر کے آخری حصے میں بھی جا کے پورا کیا. ٹھیک ہے, ایک انتہائی اہم بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ سر سید احمد خان کی تحریک کے نتیجے میں اردو ادب میں حقیقت پسندی آئی. یعنی اردو زبان میں جو کہانیاں لکھی جا رہی تھیں پہلے, ان میں حقیقت نہیں تھی, قصے کہانیاں تھے, جنات کی کہانیاں, پریوں کی کہانیاں. ٹھیک ہے, بادشاہوں کے محل میں کیا ہو رہا ہے, رنگ رلیاں بنائی جا رہی ہیں, خواہشات اور خواب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ایک شہزادہ ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی, وہ شہزادی کو تلاش کرنے نکل گیا. اس طرح کی کہانیاں اردو ادب میں پہلے تھیں سر سید سے پہلے. لیکن سر سید احمد خان کی تحریک کے نتیجے میں جو اردو ادب تبدیل ہوا اس میں حقیقت کا رنگ آیا, سماج کا رنگ آیا, آپ کے معاشرے کی خوبیاں اور خامیاں ان پر بات ہونے لگی. اور جو کہانی لکھی جانے لگی اس میں ایک پہلو ضرور ڈالا جاتا تھا کہ اس کہانی سے لوگ کچھ سیکھیں. ٹھیک ہے, اس کہانی سے لوگ ان کی زندگی تبدیل ہو. یعنی ادب برائے تبدیلی, یہ جو نعرہ لگا ہے یہ سر سید احمد خان کی تحریک سے لگا ہے کہ ہم کہانی لکھیں گے اس لیے کہ لوگ پڑھیں اور تبدیل ہوں, ان کے اخلاق بہتر ہوں, ان کی روزمرہ زندگی میں تبدیلی آئے. یہ سب باتیں جو ہے وہ سر سید احمد خان کی تحریک سے شروع ہوئی. اس تحریک میں ڈپٹی نذیر احمد, الطاف حسین حالی, ٹھیک ہے, محمد حسین آزاد, یہ بڑے نام ہیں جنہوں نے اس تحریک کے اندر اپنا رول پلے کیا. ڈپٹی نذیر احمد کا کارنامہ یہ ہے کہ ان کو انگلش پہ عبور حاصل تھا, عربی پہ عبور حاصل تھا, فارسی زبان پر یہ بہت گہرا ان کا مطالعہ تھا, اور ساتھ ساتھ اردو ان کی بہت اچھی تھی. لہٰذا انہوں نے سر سید کی اس تحریک میں جتنی چیزیں لکھی
وہ ساری کی ساری نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے پڑھنے کے قابل ہیں۔ اچھا، پہلا ناول جو انہوں نے لکھا توبۃ النصوح، وہ تو آپ نے پڑھا ہے، بڑا ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک ناول انہوں نے لکھا، اور ناول کیسے لکھا؟ ان کی تھی بیٹی، یہ مصروف تھے سر سید کی تحریک میں، جس میں پڑھانا بھی تھا، دوسرے شہر میں رہنا بھی تھا، تو ان کو بہت مشکل لگتا تھا، مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے کہ اپنے بچوں سے ملاقات کریں۔ تو بیٹی کی تربیت کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ وہ طریقہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک کہانی لکھنا شروع کی، ٹھیک ہے، اور وہ کہانی کے کچھ صفحے لکھتے ایک قسط، اور اس کو لفافے میں بند کرتے اور پوسٹ کر دیتے اپنے گھر پہ۔ یعنی رہ تو یہ رہے کہیں اور، گھر ان کا ہے کہیں اور، تو یہ کیا کر رہے ہیں، ایک قسط لکھی انہوں نے اور لکھ کر کس کو پوسٹ کر دی؟ اپنے گھر پہ۔ اب وہ بیٹی نکال رہی ہے تو ابا کا خط بھی آیا، اور خط کے ساتھ کیا آئی ہوئی ہے؟ کہانی کی پہلی قسط آئی ہوئی ہے، پھر دوسری قسط، پھر تیسری قسط۔ اس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے ایک پوری کہانی، ایک پورا ناول لکھا۔ اس ناول کا نام ہے مرۃ العروس۔ کیا نام ہے؟ مرۃ العروس۔ ہمارے کتابوں میں اصغری اور اکبری کے نام سے یہ زیادہ تر سبق بنا کے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، ایک بہن ہوتی ہے بڑی والی جس کا نام اکبری ہے، ایک اس سے چھوٹی بہن ہے جس کا نام اصغری ہے۔ اکبری جو ہے وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، پھوڑ ہے، اس کو اتنا سوجھ بوجھ نہیں ہے، اتنی اس کو عقل نہیں ہے، اور وہ کیسے اپنا گھر برباد کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کرتی ہے، اپنے سسرال میں مشکلات پیدا کرتی ہے، اور بالآخر نقصان اٹھاتی ہے۔ تو بے شمار انہوں نے واقعات وہاں درج کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اکبری کا کیریکٹر اگر لڑکی اختیار کرے گی تو اس کا گھرانہ جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا، بلکہ تنزلی کا شکار ہو جائے گا، اس کا گھرانہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، آخر میں اس کی شادی بھی بیچاری کی بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کے اگینسٹ میں ایک اور لڑکی کا تصور پیش کیا جس کا نام رکھا اصغری، جو اسی کی بہن ہے۔ وہ بڑی نیک شوہر ہے، ٹھیک ہے، بڑا سلیقہ ہے اس میں، وہ سب چیزوں کو سمجھتی ہے، وہ اپنے سسرال میں سب کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ جانتی ہے، اپنے شوہر کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ جانتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اپنے سسرال کے لیے وہ کام کاج میں طاق ہے اور ان کی بہتری کے لیے وہ کام کر رہی ہے، بلکہ وہ اپنے محلے پڑوس کی جو بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی بڑی، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ تو یہ پورا ایک کریکٹر انہوں نے بنایا ہے اکبری اور اصغری کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو پورا ناول ہے مرۃ العروس، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان بچی کو، ہر پاکستانی لڑکی کو یہ ناول بہت ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے، اور اس ناول کے اندر دونوں کردار کو بہت خوبی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اکبری کے رول سے بچا کر اصغری کے رول کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے متعلقہ آپ کی کتاب میں بھی اسی ناول سے چند چیزیں لے کر آپ کی کتاب میں ایک سبق بنایا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ بٹھایا کا مطلب قائم کیا۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب کا مطلب اسکول مدرسہ قائم کیا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں جو تعارفی جو ہے وہ بیان دیا ہوا ہے کتاب کے اندر۔ ڈپٹی نذیر احمد 1831 میں پیدا ہوئے، 1912 میں ان کا انتقال ہوا۔ شمس العلماء کا خطاب انگریز دیتے تھے، عالموں کا سورج۔ خان بہادر، یہ خطاب بھی ان کو انگریزوں نے دیا۔ مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبد الخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے، دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ آپ حیران ہوں گے جب ان کو عربی پڑھنے کا شوق ہوا تو انہوں نے 6 مہینے میں انگلش پڑھنے کا شوق ہوا، اور سر سید احمد خان نے ان کو یہ کام دیا کہ آپ کو اب انگلش کی کتابیں ہیں بہت ساری جس کو ترجمہ کرنا ہے اردو میں۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو انگلش نہیں آتی، تو سر سید احمد خان نے کہا آپ سیکھیں۔ انہوں نے ذاتی جدوجہد اور کوشش سے 6 مہینے میں انگلش سیکھ لی، بغیر کسی استاد کے، مطالعے کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لوگوں سے ملاقات کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ 6 مہینے لگائے انہوں نے، مسلسل جدوجہد کی اور انہوں نے انگلش سیکھی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا۔ مدرس کا مطلب ٹیچر۔ بعد میں ترقی کر کے انسپیکٹر مدارس ہو گئے، یعنی
ترقی کر کے جو اسکولوں کا انسپیکشن کرتے ہیں, دورے کرتے ہیں کہ اسکول میں پڑھائی صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, وہ ہو گئے. پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے, ڈپٹی کلیکٹر بنے. اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے. ریٹائرڈ ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی, یعنی انہوں نے کتابیں لکھی اور کتابوں کے ترجمے کیے. نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے. یہ ان کی بالکل منفرد حیثیت ہے کہ سب سے پہلے اردو میں ناول انہوں نے لکھا, اور اس ناول کا نام کیا تھا؟ توبۃ النصوح. ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے, جن میں میرۃ العروس, توبۃ النصوح, ابن الوقت, بنات الناش خاص طور پر قابل ذکر ہیں. تو اس میں سے توبۃ النصوح آپ نے پڑھا ہے, میرۃ العروس بھی پچھلے سال آپ نے آدھے سے زیادہ پڑھا تھا. ابن الوقت اور بنات الناش آپ نہیں پڑھ پائے, لائبریری میں رکھا ہوا ہے, کسی بچے کو شوق ہو مطالعے کا تو وہ کم از کم ابن الوقت ضرور پڑھے. ابن الوقت کے اندر ایک ایسا کریکٹر کو ڈیفائن کیا گیا ہے جو بڑا خود غرض ہے, اور اس کی وجہ سے اس کو کتنے نقصانات ہوئے ہیں اس کی ساری تفصیل اس میں لکھی ہے. تو آپ کو یہ والا ناول کم از کم ابن الوقت. تو 3 ناول میں ریکمینڈ کرتا ہوں, ہر بچے کو پڑھنا چاہیے 9-10 کے. پہلا ناول توبۃ النصوح, لڑکے لڑکیوں سب کو, اور دوسرا ناول میرۃ العروس, خاص طور پر لڑکیوں کے لیے یہ ناول ہے, اور تیسرا ناول ابن الوقت, یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے. ہم پڑھنے جا رہے ہیں اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. ٹھیک ہے, میں پیج نمبر 50 پر ہوں. آپ اگر کتاب کھول کے رکھیں گے اور جملوں پر نظر رکھیں گے تو آپ بہت آسانی سے سمجھتے چلے جائیں گے. حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان یا فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور علاقے کا نام ہے, والی کا مطلب وہاں کے وہ میئر تھے. والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے. مختار کل کا مطلب یہ ہے کہ سارے کاموں کی ذمہ داری ان کی تھی, اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی. بڑی شان سے رہتے تھے. ڈیوڑی پر سپاہیوں کا گارڈ, اندر باہر 30-40 آدمی نوکر, گھوڑا, ہاتھی, پالکی, بگھی سواری کو موجود. یعنی حکیم صاحب کی جو بات ہو رہی ہے, فتح اللہ خان, ان کے خوب ٹھاٹ ہیں. صحیح ہے, پیسہ بھی بہت ہے, اختیارات بھی بہت ہیں, نوکر چاکر بھی ہیں, گھوڑے بھی موجود ہیں, ہاتھی بھی, بگھی بھی. ٹھیک ہے, یہ سب انہوں نے تعارف کرایا. اصل میں یہ سبق یہ یہاں سے جب اسٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات شروع ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے اس ناول میں میرۃ العروس میں کوئی بات چل رہی ہے, تو یہ بیچ میں سے ایسے ہی اٹھا لیا گیا ایک ٹکڑا. ہم کو اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے. اگر آپ اس کی ساری تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہوا اور اس سے آگے کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو پڑھنا پڑے گا میرۃ العروس. فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں, جمال آرا اور حسن آرا. جمال آرا نواب اسفند یار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھیں. حسن آرا کی نسبت کا مطلب منگنی نواب جھجر کے خاندان میں ہوئی. ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا. اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا. شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں. شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں. دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں. اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے. شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے, لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں. حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا. نہ ماں کا لحاظ, نہ باپ کا ادب, نہ باپ کا ڈر. نوکر ہیں کہ آپ نالا ہیں, لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں. غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے رہتی تھی. شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی 2 گھڑی چپ ہو کر بیٹھ جاتی. کیا ذکر, شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں کہ بیگم صاحب دیکھیے, چھوٹی صاحبزادی نے میری نئی اوڑھنی لیر کر ڈالی, یعنی پھاڑ دی. اب مجھے کون بنا کر دے گا. گلاب بلبلا اٹھی کہ ہائے میرا کان خونا خون ہو گیا. باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی, اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا. سالن کی پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کر راگ جھونک رہی ہیں. یہ کون ہے؟ حسن آرا ہے. صحیح ہے, جو حسن آرا ہے اس کا میکے میں یا سسرال میں جو ہے وہ اس کا مزاج اچھا نہیں ہے.
اور اس کی خالہ کون ہے؟ شاہ زمانی بیگم. اب یہ خالہ آئی ہیں ملنے تو سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شکایت کر رہے ہیں حسنہ آرا کی. شاہ زمانی بیگم نے آواز دی حسنہ یہاں آؤ. خالہ کی آواز پہچان. بارے حسن آرا چلی تو آئیں لیکن نہ سلام نہ دعا. ٹھیک ہے، آ تو گئیں لیکن نہ سلام کیا نہ دعا. ہاتھوں میں راکھ پاؤں میں کیچڑ، اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئیں. خالہ نے کہا حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو. حسن آرا نے کہا اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی، یعنی میری شکایت کس نے لگائی ہوگی؟ اس سنبل چڑیل نے. یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر کھسوٹ لیا. بہتیرا خالہ این کرتی رہیں، ایک نہ سنی. یعنی بجائے اس کے کہ خالہ کی بات کا جواب دیتی، خالہ سے بات کرتی، جو پہلی بات خالہ نے کہی اسی کا جواب سنبل کے لیے استاد بن کے پڑ گیا. انہوں نے جا کے سنبل کی چوٹی کھینچی اور بولا ہیں تو نے میری شکایتیں لگائی ہیں، خالہ کے آتے کے ساتھ تو میری شکایت کرتی ہے، ایسے بولنا شروع کر دی. شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولی بوا سلطانہ اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو. شاہ زمانی بیگم اوئی بوا تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں. خود تمہارے محلے میں مولوی فضل محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی انہوں نے کیا بولا کہ استانی اگر تمہیں رکھنی ہی ہے تو بھائی بچہ بغل میں ڈھنڈورا. یہ ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے کہ آپ کے پاس اتنی بہترین استاد موجود ہے. مولوی فضل کی بیٹی جو یہاں آئی ہے، بیٹی کا اس لفظ استعمال کیا، چھوٹی بہو، مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو، وہ اس محلے میں رہتی ہے، اتنی نیک سیرت اور اچھی بچی ہے، وہ بہترین استانی ہے، تم اپنی بچی کو اس کے پاس بھیجو. یہ تو بالکل ہی بگڑ گئی ہے، حسن آرا تو بالکل ہی بگڑ گئی ہے. نہ اس کو عقل ہے، نہ شعور ہے، کام کیسے لیا جاتا ہے نوکروں سے نہ اس کو یہ پتہ ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرتے ہیں نہ اس کو یہ پتہ ہے، بلکہ ہر وقت صبح سے لے کے شام تک لڑائی جھگڑا رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے. تو اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کو کسی استاد کے پاس بھیجو. اور مشورہ کیا دے دیا؟ بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں. بچہ یہ یعنی استاد تو تمہارے محلے میں ہی رہتا ہے، مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو جس کا نام کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا نام ہوگا؟ اصغری. سلطانہ مجھ کو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں، یعنی سلطانہ نے کہا. یہ کہہ کر اپنے گھر کی داروغہ کو بلایا کہ مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں، باجی اماں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہیں، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ. مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئیں. محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئی. ٹھیک ہے، مانی جی تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ محمد کامل کی ماں. اصل میں آپ کو پتہ ہے اصغری جو ہے اس کے شوہر کا نام محمد کامل تھا اور اکبری کے شوہر کا نام محمد عاقل تھا. یاد آیا آپ کو کچھ تھوڑا بہت؟ ٹھیک ہے، تو اکبری کا جو شوہر تھا وہ محمد عاقل تھا اور اصغری کا شوہر محمد. تو یہ کہہ رہے ہیں محمد کامل کی ماں کوٹھے پر ہیں. مانی جی میں ان کے پاس اوپر جاؤں؟ دیانت النساء یہ سب کیریکٹر ہیں اس کہانی کے. بہو صاحب یہیں آ جائیں گی. تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کر اصغری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھی. اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کا تعلیم کرانا منظور ہے. بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو یہاں بھیج دیا. اصغری دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا. کون سی دونوں بیگم صاحبوں کو؟ سلطانہ کو اور شاہ زمانی بیگم کو، دونوں بہنیں ہیں. میری طرف سے بہت سلام کہنا. میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں، نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے. دیکھیے کتنی سلیقے سے بات کرتی ہے یہ اصغری جو ہے. یعنی انہوں نے کہا تھا بھائی وہ استانیہ کو بولو ہمارے گھر پہ آ کے پڑھا دیا کرے. اب اکبری کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں جا کے پڑھائے، تو اس نے جھٹ انکار نہیں کیا کہ نہیں میں نہیں پڑھاتی، بلکہ اس نے کہا میں پڑھانا تو چاہتی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں نہیں بھیجیں گی اور میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی. اب پڑھاؤں تو کیسے پڑھاؤں؟ یعنی انکار بھی نہیں کیا اور اپنا عذر بھی پیش کر دیا. تو بات کرنے کا سلیقہ
انسان کو انسان کی عقل اور شعور کو بتاتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں آپ اس کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے یہ کیسا ہے. جب اس کے منہ سے بات نکلے گی تو تب آپ کو پتہ چلے گا یہ انسان کیسا ہے. تو اصغری کا یہ جو جملہ ہے، کون سا جملہ؟ دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا. میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں، نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے. مانی جی نے تنخواہ کا تو نام نہ لیا، لیکن دبی زبان سے اتنا کہا، بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو موجود ہیں. یعنی یہ بھی بول دیا کہ بھائی آپ فکر نہیں کریں، آپ کے وہاں آنے سے ایسی مفت میں نہیں آنا ہوگا، بلکہ آپ کو کیا پیسے بھی ملیں گے، خرچہ بھی ملے گا. اصغری کہہ رہی ہے اب یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے. ان کی ریاست کا مطلب وہ جو اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا بڑا نوکر چاکروں کی فوج ہے ان کے گھر میں، تو یہی بات زیبا ہے کہ جب وہ کسی کو اپنے پاس بلائیں تو اس کے لیے یقیناً پیسے دیں. ان کے لیے یہ اچھی بات ہے. لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں، تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا. بن داموں کی لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں، اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی. واہ، خودداری دیکھیں، اس نے اس ایک پورے پیراگراف میں خودداری بول دی. ٹھیک ہے، آپ کی بڑی اچھی ریاست ہے اور آپ یقیناً پیسے دے کر ایک سے ایک جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. بن داموں کیا استعمال کیا؟ لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا. بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں تیار ہوں، یعنی پیسے لیے بغیر تو میں پڑھا سکتی ہوں، اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی. اصغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی. ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا. ٹھیک ہے جناب. تو آپ نے دیکھا کہ اصغری نے کس قدر سلیقے سے جو ہے وہ بات کی ہے. اچھا جی، اصغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی. مانی کون؟ جو آئی ہوئی ہے وہاں سے، ٹھیک ہے نا. ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ تو جگہ جگہ جاتی تھی ان کے پیغامات لے کے، ان کی بات چیت کرنے کے لیے. تو ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا. یعنی اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہو میری اس بات سے تو مجھے معاف کریں. غرض مانی جی رخصت ہوئیں اور وہاں جا کر کہا، بیگم صاحب استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے. مانی جی نے کیا کہا وہاں جا کے؟ بیگم صاحب یعنی سلطانہ سے کہہ رہی ہیں، استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے. جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے گا مطلب جو شریر اور شیطان بنا ہوا ہے وہ انسان بن جائے. آپ صورت ہی دیکھیں گے تو آپ متاثر ہوں گے. پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے. یہ جملے مجھے بڑے زبردست لگے. جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے. مزیدار جملے ہیں. یعنی کسی شخصیت کے بارے میں یہ جملے کہے جا رہے ہوں کہ اگر آپ صرف اس کو دیکھ لیں، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے. لیکن نوکری کرنے والی نہیں، تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہے، یعنی سب نوکر چاکر ہیں. دالان میں چاندنی بچھی ہے، سوزنی گاؤ تکیہ لگا ہے. اچھی خوش گزران زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو انہوں نے بھیجا اس نیت سے تھا کہ اگر کوئی ہے خاتون پڑھانے والی اس کو لے آؤ، ہم فیس دیں گے تاکہ وہ اس کو پڑھنا لکھنا سکھائے، اس کو کچھ ادب سکھائے. لیکن جو اصغری ہے اس کا گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی چیز کی کمی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ نوکری کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. یقیناً اگر آپ اس کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو اپنی برابری کی سطح پر دیکھنا ہوگا. شاہ زمانی بولی، اچھا بھی شاہ زمانی موجود ہیں گھر میں. شاہ زمانی بولی، سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی. مانی جی، لیکن وہ تو ایسی آدمی ہے کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں.
وہ تو ایسی آدمی ہے، آدمی سے مراد یہاں عورت آدمی والا آدمی نہیں ہے بلکہ انسان، آدمی آدم کی اولاد کو کہتے ہیں انسان کو، وہ تو ایسی آدمی ہے کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا کیا یہاں آ کر؟ مانی جی بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ سلطانہ کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ سلطانہ حیران ہو کے پوچھ رہی ہیں تو کیا ہماری لڑکی پھر وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی کہہ رہی ہیں اس میں قباحت کی کیا بات ہے؟ پھر سلطانہ نے یہ بات سنتے ہوئے کہی خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کرے گی، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ ہم حسن آرا کو پڑھنے کے لیے کہاں بھیجیں گے۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجئے۔ اصغری اب جواب میں دیکھیں اصغری کیا کہہ رہی ہے، اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، اسے کہتے ہیں انکساری، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی ترم خان ہی سمجھ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر دریغ نہیں کروں گی، یعنی اپنی پوری کوشش کروں گی کہ جو مجھے آتا ہے وہ میں اس کو سکھا دوں۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگیں۔ اشرفی کا مطلب یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ اصغری اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں، پڑھوائی کا مطلب پڑھانے کے پیسے آپ سے لوں۔ سلطانہ استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ، بسم اللہ کی مٹھائی ہے، یعنی ہم آپ کو کوئی پیسے تھوڑی دے رہے ہیں اس کے، بلکہ کیا کر رہے ہیں خوشی سے مٹھائی دے رہے ہیں آپ کو۔ اصغری ہاں شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو سیر آدھ سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ سونے کا سکہ مت دیں مجھے، آپ کو بچوں کا منہ میٹھا کرنے کے لیے اگر بھیجنا ہے تو سیر آدھا سیر مٹھائی بھیج دیں، میرے پاس اور بھی بچے پڑھنے آتے ہیں سب کو میں منہ میٹھا کھلا دوں گی۔ پہلے زمانے میں سیر چلتا تھا، یہ جو برطانیہ میں پاؤنڈ ہوتا ہے نا، پاؤنڈ ہم کہتے ہیں نا ایک پاؤنڈ آدھا کلو سے تھوڑا کم ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 2 پاؤنڈ جب ایک ساتھ مل جائیں تو اسے کہتے ہیں ایک سیر، اور ایک سیر جو ہے وہ 1 کلو سے تھوڑا کم ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے 1 کلو سے تھوڑا کم ہوتا ہے ایک سیر۔ اصغری ہاں شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو سیر آدھ سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا، دیانت کوئی ان کی نوکرانی ہے، وہ ایک قاب بھر کر نکتیاں لائی۔ قاب کا مطلب جو ہمارے ہاں ٹرے ہوتی ہے، ٹھیک ہے اسے کیا کہتے ہیں قاب، وہ ایک قاب بھر کر نکتیاں لائی۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور پھر قاب دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئیں اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اب کیا ہوا ہوگا، اصغری نے کیسے حسن آرا کی تربیت کی ہوگی۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا، میرۃ العروس کا ناول پڑھنا پڑے گا۔ اب یہ میں آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں سارے بچوں کو، آپ کے پاس لائبریری میں رکھا ہوا ہے میرۃ العروس، اور انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے ڈپٹی نذیر احمد کا میرۃ العروس۔ یہ ناول آپ پڑھیں شروع سے، اور اگر کم از کم پورا ناول نہیں پڑھ رہے تو اکبری کا قصہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ ابھی 10ویں میں ہیں، آپ کو اور بھی چیزیں پڑھنی ہیں، اکبری کا قصہ چھوڑ دیں، اور وہ کتاب میں جہاں سے اصغری کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ بھی نہ پڑھنا چاہیں تو کم از کم وہ قصہ جہاں سے آپ کا یہ سبق شروع ہوا ہے اس سے تھوڑا پہلے سے پڑھنا شروع کریں۔ اور یہ جو حسن آرا کی تعلیم اور تربیت میں اس اصغری نے کیا رول پلے کیا، اس کو کیسے سکھایا، کیا باتیں سکھائیں، اور اس کے علاوہ اصغری کے مکتب میں کیا ہوتا تھا، کون کون سی بچیاں آتی تھیں، وہ کیا پڑھتی تھیں، ان کو کیا پڑھایا جاتا تھا، کیا سکھایا جاتا تھا، کیا پڑھانے کے ساتھ ساتھ گھریلو کام بھی سکھائے جاتے تھے، یہ سب آپ کو تفصیل سے اپنے کم از کم اس سبق کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ کو میرۃ العروس کا یہ والا حصہ تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ کل کی کلاس میں ہم دیکھیں گے اگر موقع ملا تو میرۃ العروس کے اس سے اگلے حصے کو تھوڑا بہت آپ کو چیدہ 2 پیراگراف 3 پیراگراف کر کے ایک کلاس میں 30 منٹ کی میں آپ کو آگے کا قصہ بھی تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، پھر ہم اس کے سوالات کے جوابات کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔